اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں. اور تسی میری تقریر تو اینج کر کے حضور دی عزت گل نہیں ہو سکتی. اینج کرو گے تو حضور خوش ہوندے. میدان احد وچ میرے آقا و مولا نے اینج تلوار چاہی اینج کر کے فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقی. حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا؟ حضور نے اینج پکڑی. حضرت مولا کائنات آئے، علی مرتضی آئے، حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی. پھر حضرت عمر آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی. حضرت زبیر بن عوام آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار. ان تین صحابہ نے حضور نے تلوار نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ آئے، انہوں آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے؟ فرمایا حق کے دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے؟ فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے. عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے؟ فرمایا جدے ہاتھ چوے میدان چ نہ نسے، دوڑے نہیں میدان چ. ابو دجانہ نے کہا حضور مینوں دیو، مینوں دیو. انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی ہوں ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافران دی طرف این چلے. ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. این چلے. فرمایا ہن حضور کو آج تلوار لئی ہن پچھلیاں صفاں کدی نہیں کھڑے ہونا، اگلیاں صفاں وچ اللہ رسول دے دشمنوں وٹ کے رکھ دینا. این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن. حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے، اے بڑی مبغوض چال ہے، متکبرانہ چال ہے، اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے، لیکن فرمایا میرے دشمناں دے سامنے پسند ہے. اے حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے بھائی اینج گل کرے، اینج گل کر کے نہیں، اینج کر کے. اگلی بات درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے میں نو تے بخاری شریف اے بخاری شریف وچ بڑا لمبا واقعہ ہے. حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر تسی عمرہ نہیں کر سکتے اس سال، اجے فتح مکہ نہیں ہویا. واپس شریف لے گئے میرے آقا و مولا. آئندہ سال جب حضور عمرہ کے لیے تشریف لائے نا تو حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور حضور کی اونٹنی کی نکیل جو تھی وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی. کس نے؟ اے حضور دے درباری شاعرن، حضور دے درباری شاعرن جنہ دا شعر قیامت تک امت مسلمہ کو حضور کے عشق کے اندر جو ہے وہ مزید اضافے کا باعث بنتا رہے گا کہ لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبر. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تو سدا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا. میں کہا جی دسو پھر کی ویکھیا؟ عبداللہ بن رواحہ فرمان لگے اسی یہ ویکھیا کہ اگر حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے اپنی صداقت کے لیے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا. بس تسی سارے او منڈے وال ویکھ دے ہو، منڈے نے میرے تے پیسے پورے ہو گئے آن دے. میں جدو بچے نو ویکھدا نا یہ نعرے لاندے ہیں تے میں نو بڑی خوشی ہوندی. میں کہندا مسلماناں دا مستقبل بڑا تابناک ہے. جدو اینا بچے نو سمجھ آ گئی نا میری گل تو آنو باویں کسی نو آئی ہے یا نہیں میرے واسطے یہ سرمایہ ہے. میری تھکاوٹ بھی اتر گئی، کل واسطے بھی میں تقریر واسطے میں تیار ہو گیا. بس میں اے ہی چاہتا کہ حضور اے نسل جد اٹھے گی نا پھر پاکستان نظام مصطفیٰ آنا ہے. یہ نہ دوسری گل ہی نہیں سننی، بس میں اے ہی میری تقریر ہوندی کان صرف حضور دی گل سننی، دوسرا کان بند کر دینا ہے. کہا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں. بس حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب کو گئے تے انہیں آپ نو گرفتار کر لیا صحابی رسول. انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں. آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں، این گل ہوئے. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. فرمایا ہاں. این جو حضور نال پیار ہوئے میں جی اس کی بھی سن لیتا ہوں، میں تو سب کو ہی اچھا سمجھتا ہوں. میں کہا این میں عقیدہ رکھ جو میں صحابی رسول دا عقیدہ ہے، صرف حضور کی بات سن. جس دن تو صرف حضور دی بات سنی جو حضور دی امت نے، اس دن حضور دی امت پھر تو آ جائے گی. ہاں صرف زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہنا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے سینوں میں حضور کی محبت ڈالے. بس کیا بات، اور کوئی طریقہ نہیں ہے حضور کی امت کے اوپر جانے کا. بالکل ہے، میں حقیقت بات کر رہا ہوں. ممتاز قادری کی ایک دلیری پورے کفر کو ہلا کے رکھ گئی. ایک نوجوان نے پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا.
امریکہ بھی پریشان ہے, نبی کی عزت کا قانون بدلو. چوڑے بھی پریشان ہیں, ہمارے چوڑے بھی پریشان ہیں, سارے ہی پریشان ہیں. ادھر برطانیہ بھی پریشان ہے, فلانا بھی پریشان ہے. میں کہا ایک نوجوان, اقبال کہتا ہے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی تو ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. اقبال کہتا غیرت مند غلام ہوئے رسول اللہ دا تو دی ایک سٹ جڑی پورے لشکر دی سٹ تصور ہوتی. گل سمجھ آ رہی ہے جو حضور نال پیار کرنا ہے. آسان جناب مولانا صاحب ہلکی بات کرو, مولانا صاحب ہلکی بات کرو. مولوی صاحب مجھے کوئی تھپڑ مارے تو ہلکی بات ہو سکتی ہے, پیر صاحب کہیں گے جانے دو مولانا صاحب تسی بھی تو ڈاڈیاں گل, میری کوئی پگڑی چھکے تے او دے نال ہلکی بات ہو سکتی. نہ جب حضور کے بارے میں بات ہوگی پھر ہلکی نہیں ہوگی, پھر ایسے کر کے بات ہوگی. ہن دسا ادھر آ تو کی گلاں کرنا, کدھر گئی ہوئے؟ میں نے دے دوسری کتاب کتاب المغازی دے. اے میدان اودچ عبداللہ بن حمید بن زہیر کمینہ نبی علیہ السلام دی طرف دوڑیا اور دوڑ کے ہاتھ تلوار پکڑی ہوئی تے صحابہ نو کہندا دلونی علی محمدن. کہنے لگا اوئے میں نے دسو تہاڈا نبی آج کیڑے پاسے, میں ذرا کر لواں تو زیادہ لطف آئے گا تاکہ تانوں پتہ لگے مولانا اپنے کولوں گلاں نہیں کر رہے. عبداللہ بن حمید بن زہیر کمینہ حین را رسول اللہ, جد حضور نو ویکھیا کہ حضور ایک طرف تنے تنہا کھڑے تے انہیں گھوڑے ہوتے چڑھیا تے کہنے لگا انا ابن زہیر دلونی علی محمدن. کہندا دسو ہے میں زہیر دا پتر ہاں, دسو تہاڈا نبی آج کیڑے پاسے؟ فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونا. کہنے لگا آج میں نہیں چھڑنا نعوذ باللہ تہاڈے نبی نو, آج یا میں تے مر جاواں گا یا تہاڈے نبی دا نقصان کر دیاں گا. ترجمہ یہ نہیں بندا, میری زبان گوارا نہیں کرتی جڑا انہیں بھونکیا. آپ انہیں جدو اے بکواس کیتا تے صحابی رسول اے حضرت ابو دجانہ جنہیں تلوار لئی سی, اے آگے فتعرض لہو ابو دجانہ, ابو دجانہ آگے اسے گھوڑے دے کھڑے ہو گئے. فرمایا حلم الی من یقی نفس محمد بنفسی, فرمایا کتے حضور کی طرف بعد میں جانا, ہم جو حاضر ہیں پہلے ادھر آتے ایسے حضور سے بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اے محبت ہے, صحابہ نے نہیں بلایا آنا ذرا بندہ بڑا ڈاٹا آ رہا, ذرا میری مدد کرنا. اینج فتعرض لہو ابو دجانہ, وہ تے گھوڑے کے اینج کھڑے ہو گئے. انہوں نے نہیں سی پتا موت آ جانی, لیکن اقبال کہندا ہوئے مومن از عشق است و عشق از مومن است, عشق را نا ممکن ہے ما ممکن است. اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن, جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنہوں نا ممکن سمجھے جی تلوار دے سامنے کون کھڑا ہو سکتا, اے نہیں ہو سکتا. اقبال کہندا حضور دے عاشق کر کے کھانے نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ اے اقبال, اے حضرت ابو دجانہ, اے ناموس رسالت پر پیرا ہوتا ہے, پوچھ کر پیرا ہوتا ہے. ابو دجانہ آج کہنے میں مولانا صاحب کیا فتوہ ہے کہ انگوٹھے چومنے جائز ہیں کہ نہیں؟ میں کہ فٹے منہ تیرا, اے فتوہ پوچھنا رہا ہے تو ایتھو لے آ کے حضور دے انگوٹھے چوم. اینج محبت ہوندی تو پوچھ کے انگوٹھے چومنے, تو لے آ کے اکھاں دے 10 واری لا. جیڑا کوئی بک بک کرے گا پر کمینے دے پترا میں اپنے نبی دا نا چومیا تیرے ڈھڈے چاویں درد پہ گیا, ہٹ پر تو اینج سنیا کیتا ہوندا تے جمدی کوئی نہ. میں بھی سن لیتا ہوں, اس کی بھی سنتا ہوں. صحابی رسول حضور چھے دور یہ رہا حقیر کوئی جو فکر ہو کے پوچھ کے محبت نہیں ہوندی, اننے واہ محبت ہوندی. میں اگر اس تے تقریر کرا دے بھی نہیں مکتی, اننے واہ محبت ہوندی. صحابی رسول اگے گئے تے آپ نے جاندے محمد عربی دا شعر آئے تے آپ نے فرمایا درا فضرب فرسہ فارکبہا, آپ نے پہلی تلوار ماری, وہ تے گھوڑے دیا ٹنگاں کٹیاں, گھوڑا اڑد دیا ادھر چلا گیا. پھر اٹھیا, پھر دوسری تلوار ماری, وہ جناب سر تن نالو جدا کیتا. انہیں کیسی نا انا ابن زہیر, تے جدو آپ نے سر تن نالو جدا کیتا تے فرمایا انا ابن خرشہ, فرمایا محمد عربی دے غلام دی سٹ چل لیا ہون. دعا کرائی نہیں جاندی, دعا لئی جاندی. سانو لوگ کہنے حضرت صاحب دعا کرو, میں آکھا حضور دے دین دا کم کر, مالک نہیں ویکھ رہے ساڑھے کو دعا کرا کے ساڑھے ہاتھیں بھی تھکانا, کم کر. اے ابو دجانہ نے اے نہیں کیا حضور دعا کرنا, فقیر نے بڑا کام کیا ہے. نا ذرا ویکھو تو صحیح, ورسول اللہ ینظر الیہ, حضور منظر ویکھ رہے سن اپنے غلام دا. تے اے نہیں کیا حضور میں اتنا بڑا کافر ماریا فقیر کو دعا دیں, نا میرے آقا و مولا دعا کی دیتی, اللہم ارضا عن ابن خرشتا کما انا عنہ راض. مولا اے میں ابو دجانہ نہ راضی ہو گیا, اے منظر ویکھ کے مولا تم ہی نہ راضی ہو جا.